أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، کیا کرو؟ سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ پورا کرو اپنے وعدوں کو۔ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ تو جو گرہیں تم نے لگائی ہیں، جو وعدے تم نے کیے ہیں، وہ وعدے ہمارے ساتھ کیے ہوئے پورے کرو۔ اب وعدوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بہت کچھ اس پہ لکھا ہے۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ چونکہ قریب میں ہوئی تھی، تو صلح حدیبیہ میں جو وعدے کیے تھے، بیعت کی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ، کہ وہ وعدہ تھا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام مانیں گے، ان وعدوں کو پورا کرو۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اقرار کر لیا اور تم نے یہ طے کر دیا کہ ہمیشہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے، ان وعدوں کو پورا کرو۔ اور بہت اچھی تشریح اس کی اصفہانی نے کی ہے، علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی بات بڑی پسند آئی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اصول کی بات یاد رکھیے گا، مفسرین جب بہت سی چیزوں کی تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، فلاں نے اس میں یہ سمجھا ہے، اور کبھی کبھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے، تو وہ گویا ایک قول کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ اب وہ جو ترجیح دیتے ہیں کبھی کبھی اس کے لیے شرعی دلائل ہوں تو وہ ذکر کر دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے شرعی دلائل بھی ہوں، بلکہ کبھی کبھی محض ان کے ذوق کی بات ہوتی ہے، محض ان کی اپنی طبیعت کی بات ہوتی ہے کہ یہ چیز بڑی مناسب معلوم ہوتی، اور اگر ان کی ترجیح شریعت کی کسی اور چیز سے نہ ٹکرائے تو یہ دروازہ قیامت تک کھلا۔ سمجھے؟ یہ اللہ نے ہر ایک کو آزادی دی ہے کہ ان چیزوں کے لیے اگر باقی اس کو سارے قواعد مکمل ہیں اور باقی وہ کوالیفائی کرتا ہے تفسیر کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تو پھر وہ ترجیح دے سکتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے۔ مثلا محدثین کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ قرآن پاک کی کسی آیت کو دیکھیں گے اور اس پر کہیں گے کہ اس میں فلاں نے یہ تفسیر کی، فلاں نے یہ تفسیر کی، جو چیز انہیں حدیث سے زیادہ قریب محسوس ہوگی نا، وہ کہہ دیں گے کہ زیادہ صحیح یہ چیز۔ اسی طرح مفتی اور فقہا ہوتے ہیں، ان کو جو چیز فقہ سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اسی طرح علی ھذا القیاس زمانے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں پہ انگریزوں کے زمانے میں جو جہاد کا غلبہ تھا ہندوستان پہ کہ آزادی حاصل کرو، اس زمانے کی تفسیریں جب آپ دیکھیں گے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جتنے مکالمے ہوئے ہیں وہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے دور میں انگریزوں کے خلاف یہ تقریر کی جائے، یہاں کا فرعون انگریز ہو گیا۔ اسی طرح علی ھذا القیاس جن علاقوں میں شرک و بدعت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر تفسیر جو لکھتے ہیں وہ ان چیزوں پر زور دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ اللہ کی توحید ثابت اور غالب ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں قیامت تک کوئی بھی مفسر ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دے سکتا ہے بشرطے کہ وہ اس کا اہل ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں عقود سے مراد 3 وعدے۔ ایک وعدہ وہ ہے جو انسان اللہ سے کرتا ہے، وہ عقد باندھتا ہے کہ اللہ تیرے احکامات کی پیروی کروں گا اور خدایا تیرے ساتھ شرک نہیں کروں گا، اور جو جو چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کو پورا کروں گا۔ یہ تو پہلا عقد ہے جو انسان نے اللہ سے باندھا۔
اور دوسرا عقد وہ ہے جو انسان اپنے جیسے انسانوں سے باندھتا ہے، مثلا نکاح ہے، طلاق ہے، اسی طرح تجارت کے معاملات ہیں، وعدہ وعید ہیں اپنی زندگی میں جو ہوتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، سب کے سب معاہدے جو انسانوں میں ہوا کرتے ہیں آپس میں، یہ دوسری چیز وہ انہوں نے لی ہے مراد۔ اور تیسرے کہتے ہیں کہ تیسرا عقد وہ ہے جو خود انسان اپنے ساتھ کر لیتا ہے۔ انسان اپنے ساتھ کس چیز کا وعدہ کر لیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ نظر جو اللہ کے لیے مانتا ہے تو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ خدایا یہ چیز ہو جائے تو میں تیرے لیے اتنے پیسے خرچ کروں گا، یا اللہ آپ کی راہ میں یہ قربانی دوں گا، یا یہ چیز کروں گا، یا عمرہ کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان نے اپنے ذمے خود لے لیں، یہ تیسرے معاہدے وہ ہیں۔ اسی طرح اس عقد میں وہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے جو انسان اپنے تئیں کبھی جذبات میں بھی آ کے وعدہ کر لیتا ہے اللہ سے۔ حضرت نے تو اس کے لیے نہیں لکھا تفصیل، لیکن ایک بات آپ سے عرض کریں جو آگے سورہ توبہ میں انشاءاللہ کچھ تفصیل سے آئے گی۔ انسان کبھی کبھی اصل میں ضعیف ہے نا، کمزور ہے، تو گناہ کوئی کر لیتا ہے، اور گناہ کے بعد جب توبہ کرتا ہے اللہ سے، معافی مانگتا ہے، تو وہ خدا سے عاجزی کے طور پر کہتا ہے کہ اللہ میں یہ کام آئندہ نہیں کروں گا، خدایا میرا یہ وعدہ ہے کہ تو معاف فرما دے اور آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ دیتا ہے کہنے کو، لیکن پھر کبھی وہی کام ہو جاتے ہیں، وہی گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ سے وعدہ نہ کرے زندگی بھر، خدا سے یہ کہے کہ اللہ میں کوشش کروں گا، یہ نہ کہے کہ میں اس کو کرتا ہی نہیں یا کروں گا نہیں۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو آخر پر کبھی کبھی ارشاد فرما دیتے تھے مستطعتم، اس بیعت میں جو باتیں تم نے مجھ سے یعنی وعدے کیے ہیں اور اگر ہو سکا تو ان کو پورا کرو گے۔ اللہ سے وعدہ کر لینا اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اس کو توڑے گا تو قرآن نے سورہ توبہ میں بتایا ہے کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ایسے لوگوں کے دلوں میں منافقت، نفاق کا مرض پیدا ہو جائے گا۔ تو کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے؟ اپنی عاجزی پر نظر رکھے کہ میں انسان ضعیف کمزور ہوں، خدا سے کبھی یہ نہ کہے کہ اللہ میرا اس پہ وعدہ ہے آئندہ نہیں کروں گا، یہ کہے توبہ میں کہ اللہ جتنا ہو سکا میں بچتا رہوں گا، تو مجھے توفیق دے۔ جب وعدہ کرے گا پھر توڑے گا، پھر نفاق کی بیماری آ جائے گی، منافقت کی بیماری آ جائے گی۔ اور اس کی بڑی واضح مثال دیکھنی ہو تو ان مسلمان ممالک میں دیکھو جن میں تحریکیں چلائی گئیں اور جن میں ہجرتیں کی گئیں اور جن میں خون بہائے گئے، اللہ کے ساتھ وعدے کیے ان کے لیڈرز نے اور مسلمانوں نے کہ خدایا ایک زمین کا ٹکڑا مل جائے اور ہم تیرا دین اس پر نافذ کر دیں گے، اللہ کے اس وعدے کو توڑا تو اب عمومی حیثیت یہ ہو گئی ہے کہ 90% لوگ منافق ہو گئے ہیں، فاسق ہو گئے ہیں، عملاً انہیں کسی وعدے کا احساس نہیں رہا اور انہیں قطعاً احساس نہیں ہوتا۔ جو منافقت کی چیزیں ہیں، امانتیں، اس میں خیانتیں کرتے ہیں، جھوٹ ان معاشروں میں عام ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ تعلقات کا بگاڑ ان سارے معاشروں میں عام ہے۔ یہ ان مسلمان ممالک کا حال کیوں ہوا ہے؟ ان کے لیڈرز نے اور ان کے باپ دادا نے وعدہ کیا تھا کہ خدایا ایک زمین کا ٹکڑا مل جائے تو ہم اسلام نافذ کر دیں گے۔ وہ جو وعدے کو توڑا ہے نا، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پوری کی پوری قوم منافق ہو گئی ہے۔ جو 5-10% رہ گئے ہیں اچھے لوگ، ان کی کون سنتا؟ یہ الیکشنز جو ہوا کرتے ہیں یہ کوئی افراد کو پیدا تھوڑے ہی کرتے ہیں، وہ تو جمہوریت کا اگر نظام صحیح معنی میں ہو تو وہ تو بتاتے ہیں کہ معاشرے کی تہ میں کیا ہے، اور وہ برائی یا اچھائی سب ابھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہاں کا معاشرہ یہ چاہتا ہے۔ فیئر الیکشنز میں یہی ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی مسلمان ممالک میں یہ چیزیں ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے انہوں نے توڑ لیے ہیں، تو اس لیے کبھی بھی آدمی یہ نہ کرے۔ تو راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی۔ انہوں نے کہا تینوں قسم کے معاہدات اس میں شامل ہیں۔ جو مومن آدمی اللہ سے معاہدہ کرے ایک،
اور جو مومن آدمی دوسرے لوگوں سے معاہدہ کرتا ہے بشریت کے حقوق اس میں سارے آ گئے، اور تیسرا اپنے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے اللہ سے نظر اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے یا اپنی ذات کے لیے کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ طے کر لیتا ہے، سارے وعدے جب پورے ہو گئے اور انہیں پورے کرنے کا حکم مل گیا تو اس کے بعد اس نے سے مستثنا کیا ہے احلت لکم، اور فرمایا ہے کہ تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ یہ جو 5 کا ہنسا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا، ہے کہ 5 کی ایک فگر ہے اوفو بالعقود کے بعد، یہ بصرہ والوں کے نزدیک آیت ہے پوری، بس وہ اسے پہلی دوسری آیت قرار دیں گے، اوپر بسم اللہ ایک آیت ہو گئی، ایک آیت کریمہ اسے قرار دے دیں گے، نتیجہ یہ کہ آخر پر شمار میں فرق پڑ جائے گا۔ ایسے ہوتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی حضرات کے نزدیک چونکہ یہ آیت نہیں ہے اس لیے یہاں پر انہوں نے ایک صرف یہ ایک فگر لکھ دی ہے تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ اسے بھی آیت قرار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ان وعدوں میں ایک شک یہ آ گئی کہ جانوروں کا حلال اور حرام ہونا، یہ بھی تو اللہ سے وعدہ کیا ہے تم نے کہ خدایا ان چیزوں کو حلال کہیں گے جسے تو نے حلال کیا، تو دیکھو پھر کیا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ یہاں پر اس شرک کی نفی کی ہے احلت کے لفظ سے جو افعال میں انسان کرتا ہے، فعل جو انسان کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ کچھ حلال ہوتے ہیں کچھ حرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان علیہ باللہ جو شرک کرتا ہے، خدا محفوظ رکھے، وہ شرک اپنے افعال میں کرتا ہے نا، کسی کو سجدہ کر لیا، کسی بت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا، یہ چیزیں کر دی، اللہ تعالیٰ نے کہا احلت، ہم نے حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، یعنی جن چیزوں کو ہم جائز کہہ رہے ہیں وہ جائز ہیں، اور جو شرک ہے تمہارے افعال میں اسے چھوڑ دینا، وہ حرام ہو گئے، یہ حلال ہو گیا، آگے جو جانوروں کی ایک فہرست آ گئی ہے، اور وہ چیز حرام ہو گئی جو تم خود اپنی مرضی سے کرتے ہو۔ تو فعلی طور پر جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شرک کے افعال چھوڑ دینے ہیں۔ جب تم مسلمان ہو گئے ہو اور تم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے اور وعدہ ہمارے ساتھ کر لیا ہے، تو اب دیکھو حلال حلال ہو گیا، حرام حرام ہو گیا۔ اور فعلی شرک جو ہے نا یہ بعد میں آیا کرتا ہے، پہلے شرک ہوتا ہے اعتقادی۔ مثلا ایک ہندو ہے، جا کر ایک دیوی کو پوجتا ہے، اسی لیے کہ اس کا پہلے سے عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان اس کے قبضے میں، یہ نفع بھی دے سکتے ہیں نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ تو اعتقادی شرک پہلے آتا ہے اور فعلی شرک بعد میں آتا ہے۔ اور پیچھے جو صورتیں گزری ہیں ان میں شرک اعتقادی کی نفی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا، نفع اور نقصان کا مالک نہیں ماننا، یہ نہیں ماننا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار ہیں، کسی کے پاس علم ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فعلی شرک کی نفی بھی کر دی ہے کہ دیکھو اعتقاد بھی نہیں کرنا اور اس اعتقاد کے مطابق فعل بھی نہیں کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ احلت، جو چیزیں ہم حلال کہہ رہے ہیں نا بس وہ حلال ہیں، جو چیزیں ہم حرام بتا رہے ہیں وہ حرام ہیں۔ کسی اور کی حکمرانی اور کسی اور کی خدائی حلال اور حرام میں تمہارے مسلمانوں میں نہیں چلے گی، اللہ ہے جو حلال اور حرام کر رہا ہے۔ احلت، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، حلال ہوئے، لکم، تمہارے لیے، مسلمانوں سے خطاب ہو گیا، تمہارے لیے حلال ہوئے کیا چیز، بہیمہ، بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو، اور چونکہ بہیمہ مبہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا جس چیز میں شک ہو، تو عقل تو ہوتی ہے جانور میں، لیکن چونکہ وہ اپنی مراد بولی اس کی زبان مبہم رہتی ہے، پتہ نہیں چلتا گائے کیا کہہ رہی ہے، یہ بکرا کیا کہہ رہا ہے، کوئی جانور بھی جو بولتا ہے مبہم ہوتا ہے، اس لیے اسے بہیمہ قرار دیا۔ احلت لکم بہیمہ، تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں۔ کون سے چوپایوں میں؟ تو کئی ہیں، چوپایوں میں گائے بھی ہے، بکرا بھی ہے، چوپایوں میں سور بھی ہے اور گینڈا بھی ہے، چوپائے تو بہت سے ہو گئے نا۔
احلت لکم بہیما، اللہ تعالیٰ نے 4 پاؤں والے جانور تمہارے لیے جائز قرار دیے. الانعام، وہ جو مویشی ہیں جو پالے جاتے ہیں گھروں میں. تو معلوم ہوا کہ درندے سارے نکل گئے، شیر، چیتا، ان کو تو کوئی نہیں پالتا اگرچہ چوپائیں. ایک اور دوسرے شکار کے جانور بھی نکل گئے کہ جن جانوروں سے شکار کیا جاتا ہے، جیسے شکاری کتا ہے تو گھروں میں ایسے پالا تو نہیں جاتا شکاری کتا، وہ تو خاص طور پہ ٹرین کیا جاتا ہے. تو شکاری جانور بھی دیکھا ہے، ایک لفظ سے کتنی کتنی چیزیں اب بنیں گی. شکاری جانور بھی نکل گئے، درندے بھی نکل گئے، رہ گئے 8 جانور. ایک تو اونٹ حلال ہوا، مذکر اور مؤنث اس کے دونوں ہو گئے. دوسری گائے حلال ہو گئی، مذکر اور مؤنث کے دونوں ہو گئے. 4 تیسرے بھینس، اس کے بھی مذکر اور مؤنث دونوں ہو گئے. اور بکرا، اسی ضمن میں بکرا اور بکری، دمبا اور دمبی، یہ چیزیں آ گئیں. تو 8 جانور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حلال ہے، کہ ان کا ذبیحہ شرعی طور پر یہ جائز ہے، تم ان چوپایوں کو کھا سکتے ہو. پرندوں کی اور چیزوں کی آگے بھی باتیں آتی ہیں. تو ارشاد ہوا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور تمہارے لیے وہ چوپائے جائز ہوئے جو ان 8 اقسام میں سے ہیں. گائے کی تصریح تو ملتی ہے حدیث میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے ذبح کی اپنی ساری بیویوں کی قربانی کی طرف، ان سب کی طرف سے ایک گائے ذبح فرما دی. بھینس کی تصریح کہیں نہیں آئی حدیث میں کہ بھینس بھی جائز ہے. اب جو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے علاوہ اور تو کوئی چیز بس حلال اور حرام ماننی ہی نہیں، ان سے پوچھو کہ بھینس کے گوشت کا کیا بنے گا. اور اگر بھینس جائز ہے تو پھر اس سے ملتے جلتے کئی جانور ہیں جنگلوں میں پھرتے ہیں، وہ کیوں جائز نہیں؟ اس کو کہتے ہیں قیاس. فقہا نے بھینس کو قیاس کیا ہے گائے پہ کہ جس طرح کا یہ جانور ہے اسی طرح کا یہ جانور ہے، لہذا اس وجہ سے یہ جائز. تو قیاس نے اسے جائز کیا ہے، وگرنہ حدیث میں بھی اس کی صراحت نہیں آئی. تو ارشاد فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی جو ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہوئے. اور ان میں سے 2 چیزوں کو مستثنا کر دیا، الا ما یتلا علیکم. پہلی ایکسیپشن تو یہ آئی کہ سوائے ان حلال جانوروں میں سے وہ، سوائے ان کے، ایکسیپشن پہلی کیا؟ ما یتلا علیکم، جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے. اور وہ کون سے ہیں جو پڑھ کے اللہ تعالیٰ آگے سنائیں گے؟ یہ اسی صورت کی ابھی تیسری آیت جو آگے آ رہی ہے نا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یہ سارے جانور اللہ نے فرما دیا کہ حرام ہیں. پہلی ایکسیپشن وہ ہو گئی الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو ہیں تو چوپائے، مگر تمہیں سنایا جا رہا ہے، سنایا جائے گا ابھی کہ ان چوپایوں میں سے بھی یہ جانور حرام ہے. میتا 1، خنزیر 2، ما اہل لغیر اللہ بہ 3، منخنقہ 4، موقوذہ 5، متردیہ 6، نطیحہ 7 اور عقل 8، وما ذبح علی النصب 9. یہ 9 جانور پھر آگے نکال دیے، فرمایا یہ حرام ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ آیت بڑی مشکل ہے، اس لیے الا ما یتلا جو ہے نا کہ سوائے ان جانوروں کے جو ابھی تمہیں پڑھ کر ہم سناتے ہیں، وہ اسی صورت کی تیسری آیت میں آ گیا کہ دیکھو یہ بھی حرام ہے، اگرچہ یہ چوپائے ہیں لیکن یہ بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے وہاں آتی ہے بات. ایک اور دوسرے فرمایا غیر محل الصید، اور نہ جاننا شکار کو اپنے حلال، اگرچہ وہ جانور حلال ہے اور شکار بھی اصل میں درست ہے، لیکن وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور تم نے احرام باندھا ہوا ہے، تو
تو احرام کی حالت میں تمہارے لیے چونکہ شکار کرنا ہی درست نہیں ہے، لہذا اس کو حلال مت جان، مت شکار کرنا جانوروں کا، غیر محل الصید وانتم حرم، اور نہ جانو شکار کو اپنے احرام میں حلال، اس لیے تم شکار نہیں کرنا۔ اگرچہ شکار کرنا ویسے درست ہے، لیکن جب تم نے احرام کی حالت ہے تو اس صورت میں تم شکار نہیں کر سکتے، اور یہ تمہارے لیے گناہ کی چیز ہو جائے گی۔ یہاں پر اللہ تعالی نے بتا دیا دو استثناء کر کے کہ یہ دو چیزیں ایکسیپشن میں ہیں، ایک اس وجہ سے حرام ہے کہ ہم تمہیں ابھی بتاتے ہیں، پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور دوسری کوئی وجہ یہی بیان کر دی کہ تمہاری حالت احرام کی ہے، اس وجہ سے حرام ہے چوپائی چاہے جانور، لیکن تمہاری حالت ایسے ہی ہے۔ ہرن ہے مثلا، ایک عام مثال ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اور اپنے گھر سے، اس زمانے میں جو لوگ نکلتے تھے سواریوں پہ تو وہ سارے پیدل کے سفر ہوا کرتے تھے، یہ تو اس صدی کے آغاز تک رہا ہے۔ اب ہرن سامنے سے گزر رہا ہے، جنگل کا سفر ہے، قافلہ جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں شکار کر لیں اور آج اس نیل گائے کو کھائیں گے، ہرن کو کھائیں گے، یہ چیزیں کریں گے، تو یہ اللہ نے کہہ دیا نہ، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم شکار کرو۔ دو مستثنیات ہو گئی، دو چیزیں، ان اللہ یحکم، اور اللہ تعالی حکم دیتا ہے ما یرید، جو کچھ کہ وہ ارادہ فرما لے، جو کچھ چاہے اللہ تمہیں حکم دے دیتا ہے، تم اللہ کی بات میں مصلحت اور حکمت تلاش کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ ہم جو چاہیں حکم دیں، چاہے اس کی مصلحت تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، یحکم ما یرید، وہ بادشاہ ہے جو چاہے حکم دے۔ قرآن میں ایسے جوابات آتے ہیں کہیں حکیمانہ کہ بتا دیتے ہیں اس میں یہ مصلحت ہے، اس میں یہ چیز ہے، اور کہیں حاکمانہ کہ ہم حاکم ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم جس چیز کو چاہیں جائز قرار دے دیں، جس چیز کو نہ چاہیں جائز قرار دینا نہ قرار دیں۔ اسی لیے حضرت نے یہاں پر حاشیے میں بھی لکھا ہے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں حضرت کے مویشی، الانعام جو ہے نا مویشی یا جانور جن کو لوگ پالتے ہیں کھانے کو، جیسے گائے بکری، پھر جنگل کے ہرن اور نیلا گاؤ وغیرہ، نیلا گاؤ سمجھتے ہیں نیل گائے جسے آج کل کہتے ہیں، اس میں داخل ہیں کہ جنس ایک ہے، ایک ہی جنس ہے نا، گائے بھینس نیل گائے سب، ان کو احرام کے وقت اور اسی طرح کے مکان میں حرام فرمایا، اس کے ساتھ حرم کے آداب اور بھی فرما دیے۔ تو دو صورتیں حضرت نے بیان کر دی، یہ ایک صورت ہم نے ابھی عرض کی کہ حالت احرام میں ہو اس لیے شکار نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، دوسرے حرم کی حدود میں ہو تو حرم کی حدود میں بیت اللہ کے قرب و جوار میں، اب تو خیر کوئی بات رہی نہیں شہر بن گیا، لیکن وہاں پر اگر تمہیں نظر آ جائے جانور تو اللہ کے جانور ہیں، انہیں بالکل نہیں چھیڑنا۔ حرم کی حدود جو ہیں وہ متعین کی ہیں حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کی تجدید بھی کرا دی تھی۔ اللہ نے فرمایا حرم کے گرد اتنا اتنا علاقہ جتنے میل پر مشتمل ہے، اس میں چاہے تمہیں جانور نظر آ جائے شکار کا، اور تم حالت احرام میں نہیں بھی ہو، سادہ کپڑوں میں ہو، تو بھی ان جانوروں کو نہیں مارنا، کیونکہ یہ ہمارے لیے، انہیں یہاں ہم نے امن دیا ہے، اور ان میں موذی جانور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کو، بچھو کو، کبے کو، ان چیزوں کے متعلق فرمایا کہ ان کو حرم میں بھی دیکھ لو تم تو انہیں مار دینا، کیونکہ انسانوں کو تکلیف دینے والے ہیں، اور باقی ہیں جانور حلال، لیکن دو وجہ سے فرمایا نہیں کرنا، ایک تمہاری اپنی حالت اگر احرام کی ہے تو اس وجہ سے، اور ایک یہ کہ تم حرام میں نہیں ہو، سادہ کپڑوں میں ہو، لیکن وہ جانور حرم کے حدود میں کہیں ہے تو اللہ نے اسے امن دی ہے، اللہ نے اسے پناہ دی ہے، اس کو نہیں چھیڑنا۔ اگر اس جانور کو چھیڑو گے تو اللہ سے تم دشمنی مول لے لو گے، اللہ کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے، جنگ۔ یہ ہے وہ چیز جو شیطان سکھاتا ہے کہ بزرگوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑ دیے جائیں، اور ان جانوروں کو ذبح کرنا
ان درختوں کو توڑنا، ان چیزوں کو چھیڑنا، وہ تو جنگ دینا ہے، وہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے منع کر دیا، فرمایا دیکھو دوسری صورت کہ حالت حرم کے احرام کے علاوہ حرم کا کچھ علاقہ ایسا ہے جہاں تم کوئی گھاس نہیں توڑ سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ احکامات بیان کیے ہیں حجۃ الوداع میں، تو اس کے عباس رضی اللہ عنہ کا کہ الا الازخر، اللہ کے رسول ازخر جو گھاس ہے ایک، اس کو ہمارے لیے اجازت دے دیں، مستثنا کر دیں، کیونکہ ہم جب بارشیں ہوتی ہیں تو اپنے گھروں کی چھتوں میں بھی ڈالتے ہیں، اور اپنی میت کو جب دفناتے ہیں تو قبروں پہ بھی اسے رکھ دیتے ہیں تاکہ مٹی اندر جا کے نہ گرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تمہارے لیے صورت جائز۔ تو اللہ کی توحید، اللہ کے حقوق اور اللہ کا حرم، اللہ نے کہا ہے یہ سب چیزوں کی عزت کرنا یہ میری چیزیں ہیں، نہ تم درخت کاٹ سکتے ہو نہ گھاس کاٹ سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان حدود میں چاہے تمہیں شکار کا کوئی جانور نظر آ جائے تو تم بالکل شکار نہیں کرو گے، ایک تو اس وجہ سے بھی کہ تم حالت احرام میں ہو، لیکن وہ تو باہر بھی ہے حرم کی حدود سے، تمہاری حالت پھر بھی نہ کرنا، اور اندر جب آ گئے ہو حرم کی حدود میں تو اب چاہے حالت احرام نہیں بھی رہی ہے تو بھی تم اس جگہ پر شکار نہیں کرو گے، خاص سادہ کپڑے ہی ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تم اللہ کی اس حد میں آ گئے ہو جہاں خدا نے جانوروں کو بھی امن دیا ہے، پناہ دی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، اب اس کا دوسرا پہلو دیکھو۔ شیطان جو شرک کراتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جانور بزرگوں کے نام پر ہے، یہ فلاں بزرگ کا بکرا ہے، یہ فلاں بزرگ کی گائے ہے، یہ فلاں بزرگ کے لیے ہم نے چھوڑ دی، آزاد کر دی، کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاتے، اور وہ جانور جس کھیت میں منہ مارنا چاہے، کہیں پھرنا چاہے، اسے نہیں مارتے، کہتے ہیں یہ تو اس کا ہے۔ اور اسی طرح اس بزرگ کی درگاہ پر اور ان بزرگوں کی خانقاہوں پر ادھر ادھر درخت کہتے ہیں بالکل نہ کاٹنا، یہ بابا جی کا درخت ہے، یہ حضرت کی چیز ہے، اور اگر کہیں کاٹ دیا تو بخار ہو جائے گا، اس درخت کی شاخ کو توڑو نا ہمیشہ بخار ہو جاتا ہے، اور اس درخت کو اگر کاٹ دیا اوہو پھر تو مر جاؤ گے۔ اور کبھی کبھی رات کو وہ بزرگ بھی آ جاتے ہیں خواب میں کہ اچھا تم یہ گستاخیاں کرتے ہو، تو اگر تو ہو کوئی واقعی مسلمان پٹھان ہو، مواحد ہو، تو وہ کہتا ہے چھوڑو کیا گستاخی ہے، یہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کی توحید کو عملاً بھی دکھانا ہے۔ اور اگر وہ کوئی ایسا ہی عقیدہ تو وہ کہتا ہے حضرت تو رات خواب میں آئے تھے، فرما رہے تھے اس درخت کو کاٹا ہے، وہ حضرت نہیں آئے تھے، وہ کوئی اور حضرت تھے، وہ ایسی شکل و صورت بنا کے آ گئے تھے خواب میں، اور اس نے چاہا کہ اللہ کی توحید کے مقابلے میں شرک کو لائے اور لوگ اس کی اطاعت کریں۔ ایک بزرگ اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے، وہ تھی نا عبارت، وہ یہ چیز۔ اب سمجھے ہوتا ہے ایسے یا نہیں؟ کتنے ہی بزرگوں کی درگاہوں پہ ہوتا ہے، یعنی آپ کو پتا ہے ہندوستان میں ہوتا ہے؟ کوئی نہیں تمہیں وہابی کہہ رہا، بولو یار کوئی تمہیں فتویٰ نہیں لگ رہا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے نا کہ اس درگاہ کے درخت کو نہیں کاٹنا، اس شاخ کو نہیں توڑنا، نہ یہ حضرت کی چیزیں، اللہ نے کہا ہے چھوڑو ان چیزوں کو، جو ہم حلال کہہ رہے ہیں وہ حلال ہے، جو ہم حرام کہہ رہے ہیں وہ حرام ہے، یحکم ما یرید، جو اللہ چاہے سے حکم دیتا ہے، اس کے چاہنے نہ چاہنے پہ موقوف ہے، کسی کے اور کے چاہنے نہ چاہنے کی بات ہی نہیں۔ حرم کی بات آ گئی، اب حرم کی بات اللہ تعالیٰ نے پھر شروع فرما دی۔ پہلے حرم کی بات آ گئی نا کہ ادب احترام دو حالتیں، ایک تمہاری حالت احرام کی ایک، اور دوسری چیز یہ کیا چیز ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری حالت نہیں مگر ہمارا ایک حرم ہے، ہماری ایک بارگاہ ہے، ہماری رحمت تجلیات وہاں پر نازل ہوتی ہیں، خبردار جو یہاں کسی جانور کو چھیڑا، یہاں کسی چیز کو توڑا، یہ ہمارا گھر ہے، اس کی حدود ہیں۔ جب اس کی بات آئی تو فرمایا اچھا جو ہمارے گھر آتے ہیں نا ان کی بھی عزت اور احترام ہے، یہ سمجھو اس بات کو اچھی طرح سے، اور دیکھو شرک کیسے ہوتا ہے مسلمانوں میں بھی۔